کہ جو حدیث الوصیہ ہے، جو تبوک کے موقع پر جو امام علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، اس کے مقابلے میں اس کو وضع کیا ہے. اور وہ الفاظ کیا ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے امام علی کو آپ نے چھوڑ دیا اپنا نائب بنا کر. فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں پر بچوں اور اتخلفنی مع النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو اس موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی، آپ میرے نزدیک، میرے لیے آپ کا درجہ وہ ہے، میرے ساتھ آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، یا جو ہارون کا درجہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو بالکل صحیح روایت ہے، سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے. اس کے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ متواتر درجے کی روایت ہے. یہ روایت یعنی جو امام علی کے لیے فرمایا، اس میں تو کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے. اسے بیان کرنے کے بجائے ہمارے ہاں زور و شور سے صرف شیعہ نفرت کے اندر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو آج جو میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فرقہ واریت کا ایک اہم سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ فضائل کے اندر جو روایات ہیں اس میں انتہا درجے کا غلو کرنا، جس غلو سے منع کیا گیا کہ آپ غلو مت کرو، اس غلو کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ واریت بہت عروج کے اوپر رہتی ہے کہ ہم یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ بھائی روایت کس درجے کی ہے، اور جو صحیح روایات ہوتی ہیں اسے بیان ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں. امام علی کے بارے میں وصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اپنے بارے میں فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا درجہ تھا، مقام تھا، اسی طرح علی میرے ساتھ تمہاری وہ نسبت ہے، وہ درجہ ہے تمہیں حاصل ہے. لیکن ہم کیا اس حدیث کو سنتے ہیں؟ کیا اس حدیث کا بیان ہوتا ہے؟ مگر میں تو یعنی جو ہمارے ہاں سنیوں کے اندر سنی معاشرہ ہے اس میں یہی سنتا رہتا ہوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر. بخاری مسلم میں تو مولا علی کے بارے میں ایسی روایت ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور خود چلے گئے تبوک پہ. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں سیدنا علی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بغیر آپ کو میں اس طرح اکیلا کیسے جانے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی کوئی نبی مان لے. تو قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. اس لیول کا سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی تھے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ریزیمبلنس تو صرف وہ تھی کہ جیسے کوہ طور پہ حضرت ہارون گئے تھے تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ہارون کو چھوڑ گئے تھے، اس کے ساتھ ریزیمبلنس دی جا رہی ہے. تو سر وہ جوشوا ابن نون کو تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے، صحابی تو وہ بھی تھے، اپنے اس صحابی کو چھوڑ کے گئے جو پیغمبر بھی تھا. نبی علیہ السلام کے لیے بھی وہ صحابی اس اعتبار سے اگرچہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ تھا، ہارون علیہ السلام والی نسبت. اور یہ جن لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں نمبر 1 حدیث یہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا روئے عرض پہ مولا علی کی شان میں پہلے نمبر پہ کون سی حدیث ہے، تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث بھی یہی ہے. اور دوسری حدیث علی کی شان میں سب سے بڑی وہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور تیسری ہے جو یہ دوسری والی حدیث ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسلم میں بھی غدیر خم کا کچھ حصہ ہے. اور تیسری حدیث مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ حضرت علی کے فضائل ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت ہارون اور موسیٰ کی نسبت کا ذکر. اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ جن کو سمجھ آئی بھی تھی نا ان کو واقعی ہضم نہیں تھی ہوتی. مسلم شریف میں اس کا ایک طریق ہے نا کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ایک جگہ جا کے حدیث بیان کرتا ہے اور سننے والا تابعی ہے، وہ کہتا ہے آپ نے واقعی حضرت سعد سے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے، واقعی سنی ہے، میں آپ کے باپ سے جا کے تصدیق کروں گا. وہ پھر عامر بن سعد کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے. وہاں حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہاں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں آپ نے واقعی سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے. اب ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے آپ ہی کہہ رہا ہے. تو پھر حضرت سعد کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو.
اور بعض جگہ طرق میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم میں نے 7 دفعہ یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی ہے. چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت کسی کو ہضم ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے مشکل کھڑی ہوگی.